درس قرآن کا 249واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 41 میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اور جان لو سوائس کے نہیں، جو کچھ لوٹ لو تم کسی چیز سے، پس بے شک واسع اللہ کے ہے پانچواں حصہ اس کا، وَلِلرَّسُولِ اور واسع رسول کے، وَلِذِی الْقُرْبَى اور واسع قرابت والوں کے، وَالْیَتَامَى اور یتیموں کے، وَالْمَسَاکِینَ اور مسکینوں کے، وَابْنَ السَّبِیلِ اور مسافروں کے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غنیمت کا مال جو جنگ جیتنے کے بعد، فتح کے بعد حاصل ہوتا ہے کافر قوم سے، تو اس مال غنیمت کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم فرما دی کہ اس کے کتنے حصے ہوں گے۔ فرمایا اے مسلمانوں، جان لو کہ جو تم لوٹ لو مال غنیمت، اس میں سے جو ہے پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے۔ اور یہ قرابتی رسول کے اور یتیموں کے اور فقیروں کے اور مسافروں کے لیے ہے۔ چار حصے ان لوگوں کے ہوں گے جنہوں نے جنگ میں شرکت کی ہوگی، اور پانچواں حصہ جو ہے وہ جو ہے الگ کر لیا جائے گا، اور جن کا آیت میں ذکر کیا گیا ہے ان میں جو ہے وہ پانچواں حصہ جو ہے تقسیم کر دیا جائے گا۔ کل مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 جنگ میں شرکت کرنے والوں کو دیے جائیں گے، اور پانچواں حصہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، جو کہ رسول کے قرابتی، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو بانٹ دیا جائے گا۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر ہو تم ایمان لائے ساتھ اللہ کے، اور جو کچھ کے اتارا ہم نے اوپر بندے اپنے کے دن فیصلے کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس بات پر یقین رکھتے ہو، ایمان لاتے ہو، رکھتے ہو، یہ جنگ بدر کا جو ہے قصہ بیان کیا جا رہا ہے، تو کہا کہ اگر فرمایا اگر تم ایمان لائے اللہ، اپنے ایمان یقین رکھتے ہو، پختہ ایمان رکھتے ہو، اور جو کچھ اتارا ہم نے اوپر بندے اپنے کے دن جو ہے فیصلے کے، جو کچھ اتارا یعنی اس سے مراد فرشتے جو اتارا، آیات اتری، اور ساتھ جو ہے فرشتے جو ہے اور ان کی نصرت کا بیان ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن فرشتوں کے ذریعے اور نصرت ہم نے دی، قوت دی اسے، اعلیٰ عبدینا اوپر بندے اپنے کے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے جو ہے دن فیصلے کے، دن فیصلے کا اس لیے سے کہا گیا کہ اس دن
حق کی جو ہے فتح ہوئی اور جو ہے کفر و شرک کی جو ہے باطل ہوا۔ یوم التقل جمعانی، جس دن کے ملی تھی دو جماعتیں، اس سے مراد جو ہے اسلام اور کفر کی جو آپس میں جو ہے بڑھ گئی تھیں دو قومیں، اسلام اور کفر کی، تو اس دن جو ہے ہم نے جو ہے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا، جنگ بدر میں، تو ہم نے 313 تھے غالباً مسلمانوں کی تعداد 1000 تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتے بھیج کر امداد کی مسلمانوں کی، اور نصرت فرشتوں کے ذریعے کی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حق اور باطل کا اس دن جو ہے فیصلہ کر دیا کہ جو ہے حق سچ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر جو وحی اترتی ہے، قرآن پاک اترا ہے، وہ احکام الہی بجا لانے ہیں اور احکام نبی بجا لانے ہیں، جو سنت ہے اس کی حدیث ہے اس پر عمل کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن پاک احکام الہی ہے انہیں ماننا ہے۔ تو اس دن فیصلہ کر دیا، حق کو حق ثابت کر دیا اور کفر کو جو ہے باطل ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کو والے دن کو۔ تو جس دن کے فرمایا کہ جس دن کے دو جماعتیں آپس میں بڑھ گئی تھی اسلام اور کفر کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اوپر ہر چیز کے قادر ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر کام جو ہے جو بھی اللہ تعالیٰ دنیا کا اور آخرت آسمان و زمین کا جو بھی کام ہے ان سب پہ اللہ تعالیٰ جو ہے قادر ہے، قدرت کاملہ رکھتا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس نے جو ہے نصرت و فتح عطا فرمائی، نہ کہ کوئی اور مدد مسلمانوں نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا کیا، صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان، پختگی ایمان اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے یہ شرط رکھی کہ نصرت و فتح اسی قوم کی ہوتی ہے جس سے جو اپنے صرف ایک خدا پر وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں پہلے شرط ایمان پختگی کی اللہ نے رکھی، ایمان پختگی کی وجہ سے صرف 313 جو ہے مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی پختگی کی اس جذبے کی وجہ سے جو ہے آسمانوں سے جو ہے فرشتے بھیجے ان کی امداد کے لیے، ان کی ایمان کی پختگی تھی اس پر انعام دیا۔ تو آج ہم نے جو ہے یہ پختگی ایمان کی جو ہے اس کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے پستیوں میں جا گرے ہیں، ہم گڑ گڑاتے ہیں ان کی طرف ہی جا کر جنہیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو ہے پستیوں میں گرایا تھا اور نیست و نبود کیا تھا اپنی ایمان کی پختگی کی وجہ سے۔ تو آج ہم یہ جذبہ اب بھی پیدا کر لیں اللہ پر ایمان کی پختگی کا، تو ہم جو ہے یہ پستیوں سے نکل سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی نعمتیں کھینچ لی ہیں۔ دولت مال تو کافروں کے پاس بھی بہت زیادہ، تو جو ہے جو ان کی جو خاصیت ہے آج کل جو ہم پہ ہیبت طاری ہے، یہ ہیبت طاری ہندوؤں کی یا کافروں کی، مشرکوں کی، تو یہ ہیبت طاری جو ہے کافروں کی اور مشرکوں پہ مسلمانوں کی ہوتی تھی، جو اب ہم نے اپنا ایمان رول دیا ہے جا کے جگہ جگہ، تو اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پستیوں میں گرا دیا ہے اور ہمارے دشمنوں کو، کافروں کو، مشرکوں، ہندوؤں کو
ہم پہ غالب کر دیا ہے ہماری بد عملیوں کی وجہ سے، بدعتوں کی وجہ سے، دین میں نئی نئی باتیں ایڈ کرنے کی وجہ سے۔ ہم نے صرف وہی کام کرنا ہے جو قرآن و سنت میں ہے۔ فرمایا کہ حدیث جو ہے بحری شریف میں کہ ایک شخص نے دین پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزہ زکوٰۃ کا اسے کہا کہ یہ تم نے کام کرنے ہیں، تو وہ جاتے جاتے بڑبڑاتا ہوا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ میں اس میں سے نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی اور کہا کہ اس شخص نے فلاح پائی، کامیابی پائی۔ آج ہم بھی دین میں بدعتیں نہ جاری کرتے، ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہود و نصارہ کی جو ہے عادتوں پر عمل نہ کرنے کی ہمیں تعلیم فرمائی۔ روزہ کہا کہ اب 2 رکھنے ہیں، تو ہم نے جو ہے نصارہ کی جو ہے بچوں کی سالگرہ منانا جو ہے حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ آج ہم ان کا دن جو ہے مناتے ہیں، ہم جو ہے ان کی سالگرہ مناتے ہیں، ہم جو ہے 10ویں 40ویں سون مناتے ہیں، حالانکہ حکم ہے 3 دن سو گیا اور جو ہے بیوہ کا جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں جو تعلیم فرمائی ہے، قرآن پاک جو ہے اس میں کہیں حدیث نہ جو ہے قرآن میں آیات میں ہے، کہیں بھی قرآن پاک جو ہے تعلیم جو ہے اپنی زندگیوں میں قرآن پاک پڑھنے اور اس کی تعلیم جاری کرنے کا حکم ہے، ڈیلی روزانہ پڑھنے کا، سمجھ کر۔ جیسے کہ یہ ایک چٹھی آئی ہے غیر زبان میں اللہ تعالیٰ کی، جیسے کوئی رشتہ دار کی آ جائے تو ہمیں تجسس ہوتا ہے، غیر زبان میں ہم اس سے پڑھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیا اس نے لکھ کر بھیجا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے اللہ سے محبت الہی میں اس کی چٹھی کو پڑھنا چاہیے، کیا اس کے احکام ہے۔ ڈیلی 2 یاد پڑھیں، 2 الفاظ پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں، 1 ربع پڑھیں، تو سمجھ لگے، تدبر سے یہ قرآن پڑھیں تو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکام دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ اپنے مرے ہوئوں کے لیے یہ قرآن پاک پڑھو۔ تو یہ جو ہے ایک پورے سال میں ایک طالب علم جو ہے تعلیم حاصل نہ کرے، جہاں غیر زبان کا شخص کہیں چلا جائے تو وہ جو ہے کیا سال بعد امتحان دے گا، وہ پاس ہوگا؟ پاس تو نہیں ہوگا، اسے تو کوئی سمجھ لگی ہی نہیں کہ وہ غیر زبان میں بیٹھا رہا، اسے ایک سے لفظ کی پلے نہ پڑا، تو وہ زبان سمجھتا ہوتا، اس کی سمجھ میں پڑتی تو وہ پاس ہوتا۔ تو اسی طرح ہم بھی پاس ہوں گے اللہ کے ہاں جب ہم یہ جو اللہ کی چٹھی ہے اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ سورۃ الرحمن، سورۃ یاسین، ان سب کے ترجمے جو ہیں ہمیں آنے چاہیے، الحمد شریف کا آنا چاہیے، تاکہ نماز میں جو ہے ہمارا ترجمے کی طرف خیال ہو، کہ نہ کہ ہم پر جو ہے ادھر ادھر جو ہے خیالات کا سلسلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ واذکروا اور یاد کرو، اذ انتم جس وقت تھے تم قلیل تھوڑے، مستضعفون ناتوا گنے جاتے، فی الارض بھی زمین کے، تخافون ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس یہ کہ اچک لے جائیں گے تم کو لوگ، فآواکم پس جگہ دی تم کو یعنی مدینے میں، وایدکم و قوت دی تم کو، بنصرہ ساتھ مدد اپنی کے، ورزقکم من الطیبات اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم تشکرون تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ جا ایھا الذین آمنوا، آج ہم اللہ کے شکر گزار کیا بندے جو رزق اللہ نے ہمیں وافر، صحت کی نعمت، آنکھ کی نعمت، ناک کان پاؤں کی ہاتھوں کی جو نعمتیں دی ہیں اللہ نے ہی دی ہیں، اکیلا اللہ ہی اس کا جو ہے
خالق ہے، تو ہم جا کے اللہ کا جو ہے وحدانیت، جو اللہ کی صفات ہے، وہ جا کے ہم کہیں اور کے نام جا کے جو ہے اس کا شرک کر کے جو ہے دوسرے لوگوں کو مشکل کشا حاجت روا جا کے بناتے ہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی پوری آیات جو ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی ہی جو ہے وحدانیت جو ہے ایمان میں پختگی ہونی چاہیے ہمیں اسی پہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم نے اس کی جو ہے وحدہ لا شریک کہیں جا کے نہیں روڑنی، ہم نے اس میں ایمان میں پختگی رکھنی ہے کہ اللہ ہی جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مت خیانت کرو تم اور رسول ہے، اور رسول کی وتخونوا، اور مت خیانت کرو اماناتکم، امانتوں اپنیوں کی، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما اموالکم، سوائے اس کے نہیں مال تمہارے، وَأَوْلَادُكُمْ، اور اولاد تمہاری، فتنۃ فتنہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، نزدیک اسی کے ہے اجر بڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر پرہیزگاری کرو گے تم اللہ کی، تقوی، اللہ تعالیٰ نے انعام دینے کے لیے شرط رکھی تقوی کی، یجعل لکم فرقانا، جس کا آج کل ہم میں فرقان ہے، کرے گا واسطے تمہارے امتیاز، وَیُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ، اور دور کرے گا تم سے برائیاں تمہاری، وَیَغْفِرْ لَکُمْ، اور بخشے گا واسطے تمہارے، وَیَغْفِرْ لَکُمْ، اور بخشے گا واسطے تمہارے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ سب فضل کا ہے، بڑے سب فضل کا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، اور جس وقت مکر کرتے تھے ساتھ تیرے کافرو، وہ لوگ جو کافر ہوئے، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ بند کر رکھے تجھ کو، او یقتلوک، یا مار ڈالے تجھ کو، او یخرجوک، یا نکال دے تجھ کو، وَيَمْكُرُونَ، اور مکر کرتے تھے وہ، یمکر اللہ، اور مکر کرتا تھا اللہ، واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہتر مکر کرنے والوں کا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا، جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے آیات ہماری، قالوا، کہتے ہیں، قد سمعنا، تحقیق سنا ہم نے، لو نشاء، اگر چاہیں ہم، لقلنا، البتہ کہہ لے، مثل مانند ھذا، اس کی، ان ھذا نہیں یہ، الا اساطیر الاولین، مگر کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ یا یہ مختصراً تشریح اور دعا ملا۔ فرمایا ہے مہاجرین، وہ وقت یاد کرو جب تم ہجرت سے پہلے قلیل تعداد میں تھے، تھوڑے تھے، کمزور تھے، اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ کفار مکہ تمہیں تباہ و برباد اور ہلاک نہ کر دے۔ پھر اللہ نے مدینہ میں تمہیں جگہ دی، قوت دی، اور بدر کے دن تمہیں مدد دی، نصرت فرمائی، فرشتوں کے ذریعے تمہیں حلال روزیاں کھانے کو دی، تاکہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو، اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پھر فرمایا آنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گداری نہ کرو، ان سے ایمان و اطاعت کو جہد باندھا ہے، پورے اخلاص سے نبھاؤ، گداری نہ کرو۔ جب بنو قریظہ کے یہودی گھر گئے تو انہیں قلعے سے اترنے کا حکم ہوا، تو انہوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ ہم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے پر اتر آئیں۔ حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا کہ ایسا کرنے سے گلا کٹ جائے گا، قتل کر دیے جاؤ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، 9 روز بھوکے پیاسے رہے، آخر بے ہوش ہو کر گرے۔ اس پر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، آپ نے آ کر آپ کو کھولا ستون سے۔ فرمانے نبی، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، جو عہد کو پورا نہ کرے اس کا دین نہیں۔ اللہ سے نجوڑ، مال و اولاد کے فتنے سے ڈرانے کے بعد تقوی کی تعلیم دی۔
جس سے الکم فرقان ہے نا، ایسا اللہ نور بصیرت پیدا کرے گا، ایسی اللہ تعالیٰ جو ہے انعام سے نوازے گا کہ جو ہے حق اور باطل کی بھی تمیز ہو جائے گی، اور بہترین زندگی بھی انعام سے بھرپور جو ہے اللہ تعالیٰ ایسا امتیاز جو ہے عطا فرمائے گا کہ دنیا اور آخرت میں جو ہے غلبہ نصیب فرمائے گا اور عزتیں دے گا، اور جو مکر کرنے والے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ جو ہے مکر توڑ دیتا ہے، اللہ اس سے ان سے جو ہے اپنا مکر جو ہے بہترین لڑاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ ہماری دنیا اور آخرت سوار دے، بہترین بنا دے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت بنا دے، سکون اطمینان والی، خوشی اور رحمتوں والی بنا دے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، اللہ صحتیں دے دے، اللہ تندرستیاں دے دے، اللہ شفائیں دے دے، اللہ ان نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرما، اللہ یہ ہزار نعمت ہے صحت، اللہ اسے سرفراز فرما، ہمارے مریضوں کو بھی اس سے سرفراز فرما، اللہ نعمت اللہ کی تیری ہزار نعمت ہے، اللہ صحت، اللہ صحت عطا فرما، اللہ صحت و سلامتیاں دے دے ہمارے مریضوں کو، خیر و برکت والیاں زندگیاں دے دے، صحت و سلامتی والیاں دے دے، خیر و برکت والیاں دے دے، خیر و عافیت والیاں دے دے، خیر و عافیت والیاں دے دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ شفائیں دے دے، کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، اللہ کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، اللہ اپنا بڑا خاص کرم کر دے ہم پہ، اپنا خاص کرم سے ہمیں نوازے، اللہ اپنا خاص کرم کر دے، اللہ اپنی خاص رحمت کا سایہ رکھنا، اللہ اپنے خاص رحمت کا سایہ رکھنا، اپنے خاص فضل کا اللہ سایہ رکھنا، اپنے خاص فضل سے نواز، اللہ پریشان والوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، اللہ جن کے کاروبار نہیں انہیں کاروبار دے، جنہیں دیے ہیں انہیں برکت عطا فرما، پاکستان کی تو فضل فرما، اس کے بچے بچیاں کافروں کی محبت چکا چوند میں پڑ گیا، اپنی الہی احکام الہی، اپنے احکام نبی کی محبت چھوڑ دی، اس کی تکمیل چھوڑ دی، دوپٹے سروں سے پھینک دیے، اللہ بڑی بڑی چادروں کا حکم الہی قرآن پاک میں ہوا، اللہ اسے منہ موڑ رہی ہیں، اللہ غضب الہی کا بننے جا رہی ہیں، انہیں خطائط کاملہ عاجلہ دے، اپنا اسلام اوڑھنے کی، ایمان اوڑھنے کی، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ بچیوں پر رحم فرما، رحمتیں دیے، رحمتیں بنائی رکھنا، ان کے نیک سبب بنا کے گھر لے آ، نیک سبب بنا کے غیر سے شادیاں کر دے، اللہ جو خوبصورت رشتہ زواج میں منسلک ہوئے ہیں، نعمت الہی اولاد کی انہیں نصیب فرما، نعمت الہی اللہ دے دے انہیں اولاد کی، اللہ سے محروم ہے، اللہ تو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما، اللہ پردیسیوں کو اپنے زمان میں رکھنا، اللہ زمان میں رکھنا، صحت و سلامتیاں دینا، اولاد سمیت صحت و سلامتیاں دینا، کمائیوں میں برکت دینا، زندگیوں میں برکت دینا، صحتوں میں برکت دینا، اللہ خیر و عافیت والی زندگیاں دینا، قدم قدم پہ آسانیاں کرنا، اللہ تو ولی و نصیر پردیس میں بننا، اللہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما،
إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اللهم إنا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور. اللهم إنا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور. اللهم إنا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور. صبر جميل والله المستعان ولا ما تصفون. صبر جميل والله المستعان ولا ما تصفون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء وهو السميع العليم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ہمارے علم میں اضافہ فرما اللہ. نفہم دل میں اضافہ فرما. نفہم دل میں اضافہ فرما. مدارج پر پنجاب مارج پر پنجاب ساتھ بلاغت پیدا کرتے اللہ. اس کام میں قدم قدم پہ ثانیہ کر دے. تو ہمارا ولی نصیب بن جا اللہ. تو ہمارا ولی نصیب بن جا اللہ. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. سب ایسے سے بچا. بری نگاہ سے بچا کے رکھنا. اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا. کینے بوجھوں والوں سے بچانا اللہ. ہماری زندگی کا تو ملک بن جا. کسی کا امتحان نہ کرنا. اپنا امتحان رکھنا. سب امتحان نہ کرنا. اپنا امتحان رکھنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ترزق من تشاء بغیر حساب. ترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ الرازقین. اللہ اچھے اچھے کھانوں سے جوڑیاں بات دے کثرت سے. اچھے اچھے پہناووں سے کثرت سے جوڑیاں بات دے اللہ. اچھے اچھے پھلوں سے کثرت سے جوڑیاں بات دے اللہ. ہمارے بچوں کو نمازی بنا. دین کا عالم بنا. دین کا فاضل بنا اللہ. دین کا عالم بنا. دین کا فاضل بنا. جو تعلیمی اداروں میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ انہیں کامیابیاں کامرانیاں دینا اللہ. قدم قدم پہ ثانیہ کرنا. تو ولی و نصیب بننا اللہ. ادارے سے اللہ کامیاب کر کے اللہ عہدے پہ فائز کرنا اللہ. عہدے پہ فائز کر کے ادارے سے فارغ کرنا اللہ. عہدے پہ فائز کر کے ادارے سے فارغ کرنا. تو ولی و نصیب بننا اللہ. تو فلسطین کی امداد کر اللہ. تو نصرت و فتح سے عطا کر اللہ. نصرت و نبوت کر دے اللہ. پر ظلم ڈھانے والوں کو تو نصرت و نبوت کر دے. جزا کے لیے تو پھر سلطان و جبی پیدا کر اللہ. تو مت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.